دعوت تبلیغ دعوت تبلیغ ایمان کو بڑھا دیتی ہے تبلیغ کی محنت، اعمال سکھا دیتی ہے تبلیغ کی محنت، سنتوں میں چلا دیتی ہے تبلیغ کی محنت، رحمت میں چھپا دیتی ہے تبلیغ کی محنت۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتقام کا جذبہ اور صبر اور بغیر قربانی کے چاپلوسی کر کے آگے بڑھنے والوں کے متعلق حضرت جی دامت برکاتہم نے بہت ہی اہم اور انتہائی ضروری اور قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ پورے بیان کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ غیروں کی اذیت کے مقابلے میں صبر کا حکم ہے، تو اپنوں سے انتقام کا جذبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب غیروں کے مقابلے میں، ستانے والوں کے مقابلے میں صبر کرنے کا حکم ہے، تو پھر اپنوں سے انتقام کا جذبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ انتقام کا جذبہ یہ اچھا جذبہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے بنیادی چیز کام میں صبر ہے، اور واقعی صبر ہی ہے جس کام میں چلائے گا۔ جہاں کام کرنے والے صبر چھوڑ دیں گے وہاں ان کا سفر ختم ہو جائے گا، ان کا سفر وہاں ختم، جہاں ان کا صبر ختم۔ جی ہاں، یہ صبر گاڑی کے پیٹرول کی طرح ہے، جہاں تک تیل ہوگا وہاں تک گاڑی چلے گی۔ اس لیے صبر کی کوئی مدت نہیں ہے، صبر کی کوئی مدت نہیں ہے۔ سادی کہتے کب تک صبر کریں؟ کہ صبر کی کوئی مدت نہیں ہے، کب تک صبر کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا کہ تم صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ ہم سے آ کر قیامت میں مل لینا۔ حضرت کو سے ملاقات ہوگی، پوچھا کب تک صبر کروں؟ کتنے سال صبر کروں؟ کہ صبر تو اس راستے میں چلنے کا ایندھن ہے، صبر اس راستے میں چلنے کا ایندھن ہے، جیسے گاڑی کا ایندھن ہوتا ہے پیٹرول، تیل، وہ چلائے گا گاڑی کو۔ اور یاد رکھیں میری بات یہ کہ جب تیل ختم ہو جاتا ہے گاڑیوں کا تو پھر یہ دھکے سے چلتی ہیں، پھر یہ جب گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ دھکے سے چلتی ہیں۔ یہ سیدھی بات ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم نے اس کام کو خود نہ کیا اور تمہیں دھکے سے چلایا گیا، سنو حضرت عمر کی بات، تم نے اس کام کو اپنا کام نہ بنایا اور تمہیں دھکے سے چلایا گیا، تو پھر یاد رکھو کہ میں بعد والوں کو تم سے آگے لاؤں گا، بعد والوں کو تم سے آگے لاؤں گا۔ حضرت عمر کا قول ہے کہ پھر میں تمہارے جوانوں سے اور تمہارے بعد والوں سے، تمہارے چھوٹوں سے کام لوں گا اگر تم نے کام پورا نہ کیا۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، صحابہ کے بارے میں فرمایا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم نہیں کرو گے تو ہم کام دوسروں سے لیں گے۔ یہ تو براہ راست اللہ فرما رہے ہیں صحابہ کے بارے میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم۔ تتولوا کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے کام کے تقاضوں سے جان بچائی، یہ نہیں کہ تم نے اگر نماز نہ پڑھی، ذکر نہ کیا، تلاوت نہ کی تو میں دوسروں کو لاؤں گا جو ذکر و تلاوت کریں گے، نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کی آیتوں پر غور کرو کہ جہاں یہ باتیں فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، وہاں دعوت کے تقاضوں سے جان چرانے والوں کے بارے میں فرمایا ہے، دعوت کے تقاضوں سے جان چرانے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر تم نے ان دعوت کے تقاضوں سے جان بچائی تو ہم تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسے نکمے نہیں ہوں گے۔ یہ ترجمہ کیا ہے مفسرین نے، یہی ترجمہ کیا ہے، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسے نکمے نہیں ہوں گے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے، پھر آپ سے بھی عرض کرتا ہوں
کہ اس کام میں آگے بڑھنے کا تعلق کسی شورا سے، کسی امیر سے، کسی پرانے سے، یا کسی باحیثیت آدمی سے، یا کسی باحیثیت آدمی کے سہارے سے اس کام میں آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کام میں آگے بڑھنے کا تعلق صرف دو چیزوں سے ہے، اخلاص اور قربانیاں۔ معاملہ ہر ایک کا معاملہ براہ راست اللہ کے ساتھ ہے۔ مرادوں کی عبادت سے، صفات اور اخلاص سے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروا لو تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آسمان سے قبولیت کا اعلان ہوتا ہے جو زمین پر اتارا جاتا ہے۔ روایت میں ہے سمیعود اور قبول فی الارض کہ ایسے لوگوں کی قبولیت آسمان سے اتار دی جاتی ہے۔ یہ سیاسی طریقہ ہے کہ زمین سے قبولیت کی کوشش کی جائے۔ یہ سیاسی طریقہ ہے کہ زمین سے قبولیت کی کوشش کی جائے کہ ان کی قبولیت آسمان کی طرف چڑھتی نہیں ہے۔ یہ اہل دنیا کا طریقہ ہے کہ وہ ان کی شہرت کی ابتدا زمین سے ہوتی ہے، آسمان تک چڑھتی نہیں ہے۔ آسمان کی مخلوق اس نے نفرت کر دی ہے۔ مدینہ مرکز اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اپنے ان کے جو ہے مدد کرنے والے اور ان کا ساتھ دینے والے ان کا ساتھ چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ مال سے جو ہے وزارتیں بنتی بھی ہیں اور ٹوٹتی بھی ہیں، کیونکہ اس میں شہرت یا قبولیت نہیں ہے۔ قبولیت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اور قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھی شخص کسی بھی درجے میں کسی مخلوق سے اس بات کی امید رکھے کہ یہ مجھے آگے چلنے کے لیے سہارا دے دے تو اس کے مردہ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ کیونکہ یہ روایت میں کہ مردہ ہی کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ، خود کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ روایت میں وہ جنازہ کہتا ہے قدیمونی مجھے آگے بڑھاؤ، کیوں خود کیوں نہیں بڑھتا؟ کہ مردہ ہے اور مردے سارے کندھوں پہ جاتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کیا جاوے، ان کو سہارا دیا جاوے، کہ مجھے سہارا دو۔ کہ کیوں سہارا دیں آپ کو؟ کہ سہارے کا محتاج ہونا مردے کی کیا علامت ہے؟ مدینہ مرکز بیجاپور جی ہاں، اپنے اللہ کے تعلق کو بڑھانا، اپنی قربانیوں سے آگے بڑھنا، یہ زندہ آدمی ہے، اپنی کوشش سے آگے بڑھے۔ یہ کیا کوئی کسی کو سہارا دے دے؟ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کے یہاں مقبول ہے اسے کسی کی تائید کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ کے یہاں سے مردود ہے اسے کسی کی تائید سے کیا فائدہ ہے؟ سیدھی بات ہے، اگر کوئی کسی کی تائید کر دے تو اسے مقبول نہیں ہو جائے گا وہ۔ اس لیے فرمایا کہ آگے بڑھو اپنی کوشش سے، ہر ایک کے لیے میدان محنت ہے۔ دو آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، اکیلے، حضرت عمر تنہا۔ یہ دونوں کہنے لگے کہ ہمیں وہ موقع مل گیا، وہ جگہ مل گئی ہے کہ ہمیں یہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، ہم سب سے آگے آ گئے۔ حضرت عمر کے دائیں بائیں، حضرت عمر کے قرب ملنا کوئی آسان بات نہیں تھی، دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں نے سوچ لیا تھا کہ اب ہم یہاں آ گئے ہیں، اب یہاں سے کوئی ہمیں ہٹا نہیں سکتا۔ ذمہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آدمی ذمہ داروں کے قریب آ جاتا ہے، مال سے، خدمت سے، ہاں ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو میدان سے محنت کر کے خروج سے واپس آئی جماعتیں انصار و مہاجرین کی۔ جب یہ انصار و مہاجرین آئے تو حضرت عمر فرمایا بھائی ہاں تم آگے آؤ، کیا ہوا، کیا کر کے آئے؟ ان سے کہا بھائی تم ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، سہیل تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ،
اور حارث تم بھی ذرا پیچھے ہٹو، ان کو آگے لاؤ. صحیح بات ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.